بچوں کو کھیلنے کے لیے ہم جو کھلونے دیتے ہیں ان کا بھی ان کی نفسیات پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اور آج کی اس ویڈیو پہ میں آپ سے اسی والے سے چند باتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اگر آپ کسی بھی ٹوائے شاپ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ لڑکا اور لڑکی کے کھلونوں کے لیے مختلف سیکشنز بنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی لڑکے کے لیے کھلونے لینے ہیں تو اس کا ایک الگ سیکشن ہوگا جس میں زیادہ تر جو کھلونے ہوں گے وہ اس قسم کے ہوں گے کہ جیسے بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی پسٹل ہے، کوئی گن ہے، تلواریں ہیں، کوئی کنسٹرکشن سیٹ ہے، یا اسپورٹس کی چیزیں پڑی ہوں گی، یا جیسے واریئرز کے لیے جو کاسٹیومز ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی چیزیں پڑی ہوں گی۔ دوسری طرف اگر آپ لڑکیوں کے سیکشن میں جاتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ تر جو بچیوں کے لیے کھلونے پڑے ہوتے ہیں وہ گڑیا پڑی ہوگی، یا گڑیا کا گھر، ڈال ہاؤسز پڑے ہوں گے، کچن سیٹ پڑا ہوگا، گھریلو کوئی نہ کوئی چیزیں اس طرح کی پڑی ہوں گی۔ اور دونوں سیکشنز میں جو کھلونے پڑے ہوتے ہیں اس کے کلرز بھی مختلف ہوتے ہیں، جیسے کہ لڑکوں کی سائڈ پہ جو کھلونے ان کے لیے پڑے ہوتے ہیں ان کے زیادہ تر جو کلرز ہوتے ہیں وہ ڈارک ہوتے ہیں، جیسے بلیک ہے، گرے ہے، ڈارک بلو ہے، براؤنز ہیں، اس طرح کی شیڈز کے کھلونے لڑکوں کے لیے زیادہ تر ہوتے ہیں۔ اور لڑکیوں کے لیے جو کھلونے ہوتے ہیں ان کے کلر زیادہ تر پنک ٹونز میں ہوتے ہیں، اور اس طرح سے ہر شاپ میں تقریباً اسی طرح سے مختلف سیکشنز بنے ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں بہت سے ماہرین اس حوالے سے ریسرچ کر رہے ہیں کہ بچوں کو دینے والے کھلونے ان کی نفسیات پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اگر تو لڑکے اس طرح کے کھلونے استعمال کرتے ہیں جو کہ زیادہ تر ڈسٹرکٹیو یا وائلنٹ نیچر کے ہوتے ہیں، جیسے پسٹل ہے، گن ہے، تلواریں ہیں، مار دھاڑ کرنے والے جو کھلونے ہوتے ہیں، تو دیکھا گیا ہے کہ اس کا ان بچوں کے اوپر جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر رجحان جو بڑھتا ہے وہ لڑائی جھگڑے کا یا وائلنس کا رجحان بڑھتا ہے۔ اور لڑکیوں کو جو کھلونے دیے جاتے ہیں زیادہ تر جیسے گڑیا سے کھیلنا ہے، تو اس طرح کے جو کھلونے جب آپ ان کو کھیلنے کے لیے دیتے ہیں تو اس کا ان کی نفسیات پر یہ اثر پڑتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ ان کی جو سوچ ہے ہم اس کو بہت محدود کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے گڑیا ایک خاص طرح سے دکھتی ہے کہ وہ اسمارٹ ہے، وہ بہت رنگ کی بڑی سفید ہے، اس کے بال بہت خوبصورت ہیں، سلکی ہیں، تو بچیاں اپنی جو پوری کی پوری محنت ہے وہ صرف اسی ڈائریکشن پہ لگانا شروع کر دیتی ہیں کہ ہمیں بس اس طرح دکھنا ہے۔ اور کیونکہ ہم سب بہت مختلف ہوتے ہیں دکھنے میں، تو اگر کوئی بچی اس باربی ڈال کی جو سٹینڈرڈ ہے اس کو میٹ نہیں کرتی تو دیکھا گیا ہے کہ وہ بچیاں بڑی ہو کر ایک بہت زیادہ سوشل پریشر کا شکار ہوتی ہیں اور بعض اوقات شیم کا شکار بھی ہو جاتی ہیں۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہرین نے اس چیز کا حل یہ نکالا کہ ہمیں اپنے بچوں کو جو کھلونے دینے چاہیے وہ جینڈر نیوٹرل ہونے چاہیے۔ جینڈر نیوٹرل کھلونے دینے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو ایسے کھلونے دینے چاہیے جو کہ کسی مخصوص جینڈر کے لیے نہیں بنائے گئے، بلکہ ان سے بچے بھی کھیل سکتے ہیں، بچیاں بھی کھیل سکتی ہیں، جیسے کہ پلے ڈو ہے، جیسے پزلز ہیں، جیسے بلڈنگ بلاکس ہیں، مختلف آرٹ کی چیزیں ہوتی ہیں، کلرنگ بکس ہیں یا باقی آرٹ سپلائز ہوتی ہیں، اسی طرح سے مختلف بالز ہوتے ہیں یا بلونز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ جینڈر نیوٹرل ٹوائز میں سمجھی جاتی ہیں، اور یہ اس کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے دینی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جینڈر نیوٹرل کھلونے دینے سے بچوں کی نفسیات پر کیا مثبت اثرات پڑتے ہیں؟ تو اس حوالے سے ماہرین نے تحقیق کی اور اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ جو بچے بچپن میں جینڈر نیوٹرل کھلونوں سے کھیلتے رہے، بڑے ہو کے ان کی 4 ایریاز میں بہت بہتر کارکردگی سامنے آئی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ان بچوں کے اندر سائنٹیفک رجحان زیادہ پایا گیا، یعنی سائنسی بنیادوں پر سوچنا ان کے اندر بہت زیادہ دیکھا گیا۔ دوسری بات دیکھی یہ گئی کہ ان بچوں کی کوگنیٹیو سکلز بہت بہتر ہوئی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ان کی میموری بہت بہتر ہوئی ہے، ان کی پلاننگ کی کارکردگی بہت بہتر ہوئی ہے، تو ان کی کوگنیٹیو سکلز بہت بہتر ہوتی ہے جو بچے بچپن میں جینڈر نیوٹرل کھلونوں سے کھیلتے ہیں۔ تیسری بات یہ دیکھی ہے کہ بچوں کی فزیکل سکل ڈیولپمنٹ، یا ہم جنہیں موٹر سکلز کہتے ہیں، اس میں بھی بہت بہتری آئی جن بچوں نے جینڈر نیوٹرل کھلونوں سے کھیلا۔ جیسے کہ اگر کوئی بچے بال سے کھیلتے ہیں تو بال کو پکڑنا، کیچ کرنا، یا بال کو تھرو کرنا، کک کرنا، یا پلے ڈو سے مختلف شیپس جب بچے بنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس سے بچوں کی جو موٹر سکلز ہوتی ہیں وہ بہت بہتر ہوتی ہیں۔ یہ جیسے کلرنگ کرتے ہیں بچے یا مختلف آرٹ ورک جب کرتے ہیں
تو اس سے بچوں کی موٹر سکلز میں بہت ہی بہتری آتی ہے اور مزید اس میں جسے کہتے ہیں کہ نکھار آتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ دیکھی گئی کہ جینڈر نیوٹرل کھلونے سے کھیلنے والے جو بچے ہیں ان کی اوور آل جو کارکردگی ہے، چاہے وہ نصابی سرگرمیاں ہوں چاہے غیر نصابی سرگرمیاں ہوں، اس میں بہت بہتری دیکھی گئی۔ تو یہ جو کھلونے ہوتے ہیں، یہ کھلونے اس لیے نہیں بنے ہوتے کہ ہم بچوں کو تب دیں جب بس ان کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائیں بچے کھلونوں سے کھیل کے، یا پھر بچے تھوڑی دیر کے لیے ان کا دل بہل جائے۔ تو بچوں کو جب آپ کھلونے ہم خرید کے دیتے ہیں تو اس حوالے سے بھی بہت ہمیں سوچ بچار کرنی چاہیے کہ یہ کھلونے ان کی نفسیات پر مثبت اثر ڈالیں گے یا منفی اثر ڈالیں گے۔